100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں اخلاقی جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتے ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں، جین سے ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبائزات کا کرتا ہے۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی آئے کہ ہلے تو یہ کم ہی نہیں ہوا، 6 دن تو پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کی ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات دیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔ میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا۔ جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک 10 مبارک پانی میں کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے، تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتا۔ لمبا ذکر میرے آقا نے کر تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اگر لوگ کر لیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو۔ میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنے نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو۔ ناممکن کا لفظ استعمال۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے، دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہو، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے۔
ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کرو میری نماز قبول ہو، میرا روزہ قبول ہو جائے، میرا حج قبول ہو جائے۔ اس کی ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ کمال کیا کہ جتنے فرائض آپ پر لاگو کیے ان کے نتائج بھی درج کر قرآن حکیم میں، ان کے نتائج درج ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں جہاں داخلے کے لیے کارڈ استعمال ہوتا ہے کہ وہ کارڈ مشین میں دیتے ہیں تو مشین پہ آ جاتا ہے کہ یہ شخص 8 بجے اس فیکٹری میں انٹر ہوا، اور جب وہاں سے چھٹی کرتا ہے تو 4 بجے پھر کارڈ پنچ کرتا ہے اور مشین بتاتی ہے کہ 4 بجے تک اس نے ڈیوٹی کی اور یہ چلا گیا، یعنی کہ اس کا کارڈ پنچ ہو جاتا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کا، جس سے اس کی تنخواہ بن گئی۔ تو میری اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے پنچنگ کارڈ آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ پنچنگ کارڈ اپنے اعمال کا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کسی سے نمازوں کی اور روزے کی اور زکوٰۃ کی دعا کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو التجا کرنے کی۔ قرآن حکیم نے نتائج آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ نماز کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ نماز تم پہ اس لیے لاگو کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ کیے جا رہے ہیں، دن رات باجماعت بھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، ماتھے بھی محراب بھی سج گئے ہیں، مگر یہ پتہ ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسی سے پوچھنے سے پتہ لگے گا؟ قرآن نے کہہ دیا کہ نماز فحش و منکر سے روکتی ہے۔ جو فواحش سے اور منکر سے بچ گیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر ہو گئی، لکھی گئی، قبول ہو گئی، سند مل گئی۔ فواحش کیا ہے؟ بے حیائی کی گفتگو، گالی گلوچ، جھگڑالو بات، طنز و تشریح، الزامات، معترض ہونا، کسی گندی گفتگو استعمال کرنا، گالی گلوچ کرنا، جسم کو ننگا کرنا، سطر کو کھولنا، یا کسی سے جھگڑا کرنا، فساد کرنا، یہ فواحش ہے۔ ایسے کام، ملاوٹ کرنا، غیبت کرنا۔ اور منکرات کیا ہے؟ منکرات اس کو کہتے ہیں جس چیز سے پروردگار عالم نے آپ کو روک دیا وہ منکرات میں آتی ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم میں اور اس کے رسول کے ذریعے 2 قسم کے احکامات ملتے ہیں، وہ جو کچھ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ جو کچھ نہ کرنے کے لیے ہیں، جن کو نہ کرنے کے لیے پروردگار نے حکم کیا ان کا کرنا منکرات میں آتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے باتھ روم، جہاں تنہائی میسر آئے، چیک کرنا ہے کہ میں فحائش اور منکرات میں کس میں مبتلا ہوں۔ ان کو میں چھوڑوں تو مجھے نماز کا کارڈ پنچ ہو جائے۔ جب تک آپ یہ ترک نہیں کریں گے آپ کے نماز کا کارڈ پنچ نہیں ہوگا۔ سورہ ماؤن اس میں کلیئر کرتی ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس میں تشریح بھی موجود ہے کہ کن لوگوں کی نمازیں ان پہ منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے آج کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ کیا میں نے اپنے منہ کو قابو کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو کیا ہے، اپنی زبان کو قابو کیا ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا اور نمازیں میں پڑھے جا رہا ہوں تو وہ بیکار جا رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز رجسٹر ہو جائے، قبول ہو جائے اور اس کے نتائج نہ آئیں؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ آپ نے آج سے غور کرنا ہے کہ کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا ہے، پنچ کر لو پتہ لگ جائے گا نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معنی ہیں یزکی کرنا، پاک کرنا۔ 2 معنی ہیں زکوٰۃ کے، ایک معنی فرما کرنے بھی، یزکی پاک کرنا۔ اب میں زکوٰۃ دے رہا ہوں مگر میری حرام کی آمدن جاری ہے، تو میرا روزے کا زکوٰۃ کا کارڈ پنچ ہو جائے گا؟ جی، تو مجھے پہلے حرام کی راستے کو روکنا ہے، اس کو ڈکا لگانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جگہ کھانا ہوا، جب کھانا کھا کے باہر نکلے تھے انہیں یہ شک ہوا کہ شاید ان کی آمدن جو ہے وہ حلال کی نہیں تھی، تو گلے میں انگلیاں ڈال کے حلق میں کیا کر دیں؟ کیوں؟ نوالا حرام جو ہے وہ آپ کی روحانیت کا سب سے بڑا دشمن، جو آپ کا معاملہ جڑتا ہے کمری والے سے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، ان کے قریب کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ حرام کھانے والا نہیں ہو سکتا بھلے آسمانوں پہ ہوئے۔ تو زکوٰۃ کا کارڈ کب پنچ ہوگا؟ جب حرام کا راستہ بند ہوگا۔ اگر کسی ذریعے سے بھی حرام کی آمدن آپ کے پیٹ میں جا رہی ہے، آپ کے بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے،
آپ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جس مرضی عظیم ترین کسی صوفی کے ولی کے پاس پہنچ جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، جو مرضی کر لو، کام تبھی بنے گا جب صحیح معنوں میں تمہارا مال مزکی ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا، نتھر جائے گا۔ اس کو میں کہتا ہوں کارڈ ان یور ہینڈ، پنچنگ کارڈ ان یور اون ہینڈ۔ تیسری چیز روزہ ہے۔ روزہ کیا چیز ہے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، تم پہ بھی فرض کیا گیا کہ یہ تمہیں متقی بنائے گا، صاحب تقویٰ ہو جاؤ، تقویٰ نصیب ہو جائے گا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ جتنی قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کا پراپر یوز تقویٰ ہے۔ دیکھنا ہے تو ٹھیک کو دیکھوں، سننا ہے تو ٹھیک بات کو سنوں، سونگنا ہے تو صحیح چیز کو سونگوں، بولنا ہے تو صحیح بات کروں، کھانا ہے تو صحیح چیز کھاؤں، پکڑنا ہے تو صحیح چیز سے پکڑوں۔ جب آپ اپنی قوتوں پر جو آپ کو نصیب ہوئی ہیں ان پہ گرفت لاتے ہیں، ان کو قابو کرتے ہیں، تو پھر آپ صاحب تقویٰ ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتے روزے رکھتے چلے جائیں، روزے رکھ رہے ہیں، شام کو حرام کے مال سے افطاری کر رہے ہیں، لمبی میزیں بھری ہوئی ہیں افطاری کی، چیک ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ اور تقویٰ ایک اور چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جب تیری تنہائی پاک ہو جائے، ظاہرہ تو ہم عوام سے ڈر کے، ماحول سے ڈر کے، حکومت سے ڈر کے، معاشرے سے ڈر کے بہت سے کام چھپ کے کرتے ہیں۔ روزہ چیز ہی یہ سکھاتا ہے کہ اکیلے میں تم ہوتے ہو، گھر میں ہوتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ جب تم تنہائی میں اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے تو یہ سمجھ لو کہ روزے نے تمہیں بینیفٹ کر دیا، تمہارے روزے کی سند مل جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں جب برا خیال آئے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نے جھٹکنا ہے اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ جب عمر کا نام لینے سے، عمر کے گلی میں گزرنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو جب آپ کملی والے کا نام لیں گے اپنی تنہائی میں تو شیطان نہیں بھاگے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر دل سے، خواہش سے، اور یہ سوچ بنا لیں کہ مجھے شیطان سے محفوظ رہنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اپنی تنہائی کو آپ پاکیزہ کرنے کی کوشش۔ جو استادوں سے وابستہ ہوتے ہیں یا اپنے مرشد سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو سٹرینسن کر دے، مضبوط کر دے کہ آپ نفس اور شیطان کے سامنے کھڑے ہو سکو، جہاد کریں۔ جو استاد آپ کو یہ تربیت نہیں دیتا کہ شیطان کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، نفس کے سامنے جرأت کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ ضروری ہے، یہ کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لینا جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں کہ آپ کی تنہائی میں کوئی دخل نہ کسی کا۔ جب کسی کا خیال آئے، چاہے سجدے میں چلے جائیں، چاہے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ یا اللہ مجھے اپنے نفس کی چالوں سے بچا، مجھے شیطان کی چالوں سے بچا۔ پھر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اپنے مرشد کو یاد کر لیں، رسول اللہ کو یاد کر لیں، مگر بچنا ہے اس سے، ورنہ روزہ کوئی نہیں ہے، آپ متقی نہیں بنیں گے۔ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ 3 کیٹیگریز ہیں ہماری۔ پیدائشی طور پہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی فرما برداری سے ہم مومن بنتے ہیں جب اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اور جب تقویٰ حاصل کر لیتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں، اور متقی ہی کنورٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ میں، وہی شفٹ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ متقی بنے بغیر کوئی شخص ولایت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ جو مرضی وظائف کر لے، جو مرضی کر لے، اس کے لیے پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑی مرتبت ہے وہ پرہیزگاروں کی ہے۔ اب چوتھی چیز حج ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یہ اراکین 5 دن کے پورے کر لیے، حج کیا، اور اس نے کوئی فحش حرکت ان دنوں میں نہ کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے 1 دن کا پیدا شدہ بچہ۔ اب جو 1 دن کا پیدا شدہ بچہ ہے اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ اس میں عصبیت نہیں ہوتی۔ آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ آپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا شروع کر، اسے نہیں پتا کہ آپ کیسے بندے ہیں، کون سے مسلک کے ہیں، کون سی مذہب کے ہیں، کون سے طریقے کے ہیں۔ تو حج کا مطلب کیا ہے؟ ہر غصہ، ہر نفرت، ہر ضد، ہر عصبیت، ہر گروپ بازی، ہر تفرقہ، اس سے نکلنا ہے، ورنہ حج ہی کوئی نہیں۔ حج کا کارڈ پنچ نہیں ہوا۔ حج کا کارڈ تب پنچ ہوگا جب آپ معصوم بچے کی طرح اوپن ہارٹ ہو جائیں گے، ہر ایک کو ویلکم کریں گے، ہر ایک سے محبت کریں گے، ہر ایک کی عزت کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں۔ ہمارے یہاں لوگ حج کر آتے ہیں، مقدمہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، دشمنی جس سے ہے وہ ہے، زمین پہ جو قبضہ ہے وہ ہے، جھگڑا بہن بھائیوں سے ہے، وہ مقدمات بازی ہو رہی ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، ضد میں قتل کیے جا رہے ہیں حاجی صاحب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ دھوکہ کھاتا ہے؟ وہ دھوکہ اسے دے سکتا ہے؟ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں جس نے انہیں برگلایا ہوا ہے کہ تم حاجی ہو گئے ہیں۔ بڑا لطف آیا جی اسے، لطف کا کوئی چکر نہیں ہے۔ سمجھ یہ ہے کہ میری زندگی آ کے بدلی ہے یا نہیں بدلی۔ اگر میرے لین دین معاملات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، باخدا حج کوئی نہیں، دھوکہ ہے۔ سادہ کھانا،
सादा दफ्तर, सादा घर, छोटा दफ्तर, छोटी गाड़ी, अपने आप को सुकेड़ कर। मैंने टीवी पे एक दफा प्रोग्राम किया था जिसका नाम मैंने रखा था रिवर्स गियर। उसमें मैंने यही कहा था कि पीछे आ जाओ वरना जिल्लत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये बात है कुछ 6 साल पहले की। मैंने कहा बिजली का बटन जलाने की ताकत ना रखोगे, तुम्हारे घर में बिजली मौजूद होगी। गैस इस्तेमाल नहीं करोगे, गाड़ी तुम्हारे घर खड़ी होगी, पेट्रोल ना डलवा सकोगे। पलट पलो, वापस रिवर्स लगाओ। 1964 तक जाके देखो क्या सामान होता था घरों में। यूरोप जाके देखो उनके घरों में क्या सामान है। चाइना जाके देखो उनके घरों में क्या सामान है। इंडिया जाके देखो उनके घरों में क्या सामान है। कम सामान के साथ जीना सीखो, कम असबाब के साथ जीना सीखो। जब तक सादगी इख्तियार नहीं करोगे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे हालात नहीं बदल। 10 IMF आ जाए तब भी नहीं बदल सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहली बात समझे, अल्लाह कहता है जिसे चाहूं अमीर करूं, जिसे चाहूं गरीब करूं, जिसे चाहूं कशाइश वाला दूं, जिसे चाहूं नाप तोल के दूं, जिसे चाहूं ना दूं। ये सबसे बड़ा इशू अल्लाह के साथ है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। जब तक अल्लाह को राजी नहीं करोगे तुम्हारे हालात। दूसरा, अल्लाह किसी भिखारी को पसंद नहीं करता। भिखारियों के बारे में हदीस मुबारक है, मेरे आका का फरमान है कि क़यामत वाले दिन भिखारी ऐसे होंगे जैसे उनके चेहरों पे गार हैं, दोनों तरफ ये गालों की बजाय गार होंगे, उनको ऐसे उठाया जाएगा। फिर अल्लाह कहता है मैंने और तुम मफलूकुल हाल थे, मैंने और मेरे रसूल ने तुम्हें गनी कर लिया। अल्लाह रसूल को राजी करने की, राजी कैसे करोगे वो भी अल्लाह बता रहा है। अल्लाह फरमाता है जो मेरे शुक्रगुजार बंदे हैं मैं उनके इनामात में इजाफा करता हूँ। हमारे यहाँ सब नाशुक्रे हैं। सुबह जब होती है हुक्मरानों को, एहलकारों को, मोहल्ले वालों को, सब्जी वाले को, फ्रूट वाले को, दूध वाले को, गोश्त वाले को, सबको बुरा भला, हर चीज नंबर 2 है, हर चीज गलत है। और जो कह रहा होता है वो सारे काम नंबर 2 के कर रहा होता है। हर एक का शिकवा सुबह। ये जुबान अल्लाह ने हमें दी थी और ये होंठ दिए थे अपना शुक्र अदा करने के लिए। हम दिन की इब्तिदा नाशुक्रेपन से करते हैं। दुनिया की कौन ताकत हमें महफूज, कोई बचा लेगा हमें? क्या ये मुमकिन है? तो हमें शिकवे छोड़ के अल्लाह का शुक्र गुजार होना और फजूल खर्ची से बचना है। ये देखना है अपने अपने घरों में कि कौन सी चीज ऐसी है जो हम ना करें तो हमारे अखराजात कम हो सकते। भले उनके पास जितना मर्जी पैसा हो मगर अखराजात करना अच्छी आदत नहीं। एक एक आइटम को गिनना है, देखना है कि आज से 50 साल पहले हमारे घरों में क्या चीजें इस्तेमाल हो रही थी, कितनी इस्तेमाल हो रही थी, आज कितनी इस्तेमाल हो रही है और क्या हो रही है। बाहर खाने पे हम कितना लगाते हैं, घर में पकाने पे कितना लगाते हैं। हर चीज को देखना है, भालना है, इसकी बजटिंग करनी है, कौमी सोच के साथ करनी है। गुर्बत कौमी मसला है, ये तब तक दूर नहीं होगी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह की तरफ से हो गया कि फजूल खर्ची ना करो, असराफ ना करो और मेरा शुक्रगुजार बंदे बनो। रिज़्क़ की तकसीम मेरे जिम्मे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है मुबारक है, जिसने मियाना रवि इख्तियार की वो कभी मुफलिस नहीं होगा। कमली वाले का फरमान, मियाना रवि को पकड़ लो, मियाना रहो, कभी मुफलिस नहीं होगा। तो हम मुफलिस हैं। और दूसरी बात, अल्लाह के अलावा कोई गरीबी किसी की दूर कर सकता है? इंटरनेशनल सिस्टम ने कितने मुल्कों की गरीबी दूर की है, कितने लोगों की गरीबी दूर की है? कोई रिकॉर्ड है, कोई मिसाल है किसी के पास? आपने अपनी गरीबी खुद दूर कर। एक तरीका ये अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ, अल्लाह से पनाह मांगने के साथ, अल्लाह से दुआओं के साथ, अल्लाह की फर्माबरदारी के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो गुजारी इनफरादी और इज्तिमाई, उसकी रोशनी में, उसकी हिदायत में, उसकी टीचिंग में, इसके साथ फिर भीख से नफरत करते हुए, वो लिबास हमें नहीं चाहिए जो भीख से मिले, वो बड़ा घर नहीं चाहिए जो भीख से मिले। भीख से नफरत करनी इंसानी इज्जत नफ्स के लिए जो सबसे जालिम चीज है, बुरी चीज है, वो भीख है। हम एक किसरा निकल सकते हैं? पहले नंबर पे असराफ से बचकर। दूसरे नंबर पर अब आप देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझे। माओ ज़ेडुंग, चाइना का लीडर, इनकलाब का लीडर, उनसे किसी साफी ने सवाल किया कि आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है? कहा जी एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है? कि हमारे पास काम ज्यादा है, अफराद कम है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, काम ज्यादा है, अफराद कम है। तो मकसद क्या हुआ? हर फर्द को काम पे लगा दो। अगर हर फर्द काम पे लग जाए और कोई मुश्किल नहीं है मुआशरे के लिए उसकी। दूसरी चीज आपके पास वाफर है, आबादी आपकी 62% नौजवानों की है, रिटायर्ड लोगों की नहीं है। ये जापान नहीं है कि जहाँ रिटायर्ड लोगों की, पाकिस्तान है जहाँ 62% नौजवान है। और जमीन आपकी बेशुमार है। सारे नौजवानों को जमीन को आबाद करने, इस्तेमाल अराजी के प्रोग्राम बना दो, मजबूर कर दो जिम्मेदार को जिसकी जमीन है कि अगर तेरी जमीन बेआबाद होगी तो गवर्नमेंट हायर कर दे। नौजवानों को ये बता दो कि पाकिस्तान का कोई सड़क ऐसी ना हो जिसकी साइडें
कच्ची हों वो आबाद कर दें, खेत आबाद कर दें, पहाड़ों को मिसमार करके उनको हमवार करके आबाद कर दें, एग्रीकल्चर मुल्क बन के दिखा दो, हर नौजवान को इस्तेमाल करो। मैं चाइना की डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, अशेज करता हूँ, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान अपने अपने हिस्से का सब काम कर रहे हैं। ये कसम खा लो कि हमने किसी के बाल पे जिंदा नहीं रहना, हमने अपने हिस्से का काम करना, अपने आप को 24 घंटे जुटा हुआ रखना है ताकि कौम की हालात सुधर के। कर्जों से 78 साल मेरी उम्र हो गई है, अभी तक हम कर्जे ही देख रहे हैं, कर्जों से कौम निकली नहीं। जब तक काम नहीं करोगे, खुद गैरत नहीं करोगे, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। एक फार्मूला माओ ज़ेडुंग ने दिया कि जितनी आबादी है, जितने लोग हैं, उन सब जो स्किल अनस्किल दोनों तरह के काम मौजूद हैं मुआशरे में, मुमलिकत में मौजूद हैं। हर बंदे को काम पे लगा दो, वेले बंदे को बर्दाश्त ना करे किसी शक्ल में, वेला खेत बर्दाश्त ना करे, हर हाल में खेत आबाद हो। और एक फार्मूला कबीर दास ने दिया अमीर होने का, गुर्बत से निकलने का। एक तो माओ ज़ेडुंग ने दिया, पहले अल्लाह ने दिया, उसके रसूल ने दिया, फिर मैंने माओ ज़ेडुंग को कोट किया। अब कबीर दास, जैसे चाइना में कन्फ्यूशियस हुआ है, ऐसे इंडिया में कबीर दास हुआ है। हमें नहीं मालूम कि वो पैगंबरों में से था या पैगंबरों में से नहीं था, मगर जो उसकी सेइंग है वो कमाल की। कबीर दास कहता है, जो अमीर हुआ बचाकर हुआ, कमाकर नहीं हुआ। जो अमीर हुआ बचाकर हुआ, कमाकर नहीं हुआ। मिसाल दी, एक शख्स है 1000 रुपया रोज कमाता है और शाम को 1000 ही खर्च करता है। उसके मुकाबले में दूसरा शख्स है, वो 500 रुपया रोज कमाता है, उसमें से 20 रुपए बचाता है। अमीर कौन हुआ? जिसके अखराजात उसकी आमदन से कम है, वो अमीर हो जाएगा। ये असूल दिया, और दुनिया ने इस असूल को कैसे अपनाया? जो इकोनॉमिक्स के माहिर हैं वर्ल्ड में, वो ये कहते हैं, जो फर्द, जो अदारा, जो मुमलिकत अपनी आमदन का 20% सेव नहीं करती, वो सर्वाइव नहीं करती। पाकिस्तान में पता नहीं कैसी फिगर है, मुझे नहीं मालूम, 7% से ऊपर सेविंग नहीं है, 7% से ऊपर सेविंग नहीं है। हमें अपनी सेविंग को 20% बढ़ाना है, फिर हमें किसी IMF की, किसी तरले की, किसी मुताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी।